بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن و دین کی جانب سے ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ انا میسج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اہم معلومات شیئر کریں گے۔ بہت سارے لوگوں کے شبہات ہیں کہ سجدے میں جو ہے ہم کوئی دعا وظیفہ نہیں کر سکتے، اور دونوں سجدوں کے درمیان جو ہم قیام کرتے ہیں، قیام کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا وقفہ لیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس میں ہم کوئی دعا وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم سوال ہے۔ ہم حدیث کی رو سے دیکھیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا حکم فرمایا، آپ کی کیا عملیات ہیں، اور ہم اس پر کیسے عمل کریں۔ تو یہ بہت اہم ویڈیو ہے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ساتھ میں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن و دین سبسکرائب نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کریں، بیل کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز وظائف نوٹیفیکیشن میں ملیں سب سے پہلے۔ تو یہ ایک اہم سوال ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دعائیں مانگنی ہوتی ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرنی ہوتی ہے۔ ایک دو ویڈیوز بھی اس طرح کی وائرل ہوئی تھی کہ ایک بابا جی جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھیں تو آپ کی تمام پریشانیاں، غم، اور یہاں تک کہ آپ کروڑ پتی بھی بن جائیں گے۔ تو جب میرے پاس یہ ویڈیو آئی تو مجھے کہا گیا کہ اس کے بارے میں آپ بیان کریں، تو میں اس کے بارے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ حدیث کی رو سے، ٹھیک ہے، یہاں پر دو حدیث کا حوالہ دوں گی، ایک ہے صحیح بخاری، ایک ہے ابو داؤد۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک بات تو کلیئر ہو گئی ہے، یہ ثابت ہے کہ دو سجدوں کے بالکل صحیح کر رہی ہوں میں، مطلب سجدہ تو ہم نے کر لیا، دوسرا سجدہ جب کرنے لگتے ہیں، یعنی اس کو قیام کہتے ہیں، اس میں آپ دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دعا پڑھ سکتے ہیں، ایسا حدیث سے ثابت ہے۔ اب کون سی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا پڑھی وہ ہم پڑھ سکتے ہیں، یعنی مغفرت کی دعا۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میری اسکرین پہ شو ہو جائے گی، تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو یہ جو ہے جو دعا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، یہی دعا آپ نے پڑھ سکتے ہیں، اس میں مغفرت کی دعا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ اپنی طرف سے کچھ دعائیں ایڈ کرتے ہیں یا ملا کے پڑھتے ہیں، اس کا جو حدیث سے رو ہے وہ نہیں ملتا۔ جو حدیث سے ثابت ہے وہ یہ دعا ہے کہ آپ مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، اور جب انسان مغفرت کی دعا کرتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے تو پھر اسے اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ اور رحمت کے سائے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی، دولت بھی آ گئی، رزق بھی آ گیا۔ تو ہمیں دولت کے پیچھے، رزق کے پیچھے، لڑکیوں کے پیچھے، لوگوں کے پیچھے، شادی کے لیے، رشتے کے لیے نہیں بھاگنا چاہیے، ہمیں اللہ کی رحمت کے لیے بھاگنا چاہیے۔ اس کے بعد سب کچھ خود بخود ملنا شروع ہو جائے گا۔ لوگ صحت تک کے لیے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہم یہ کر لیں، ہم ویکسین لگا لیں، ہم یہ لگا لیں، رحمت کے پیچھے کوئی نہیں بھاگتا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں معاف کر دیا۔ کب معاف کیا؟ کیا آپ کو پرچے پہ لکھ کر آیا آسمان سے کہ آپ معاف ہو گئے، یا آپ کی مغفرت ہے، یا کہیں سے اتھینٹیکیشن آپ کو ملا ہے؟ ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت چھوٹے گناہ بڑے گناہ سب کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ کون سی دعا کب قبول ہو جائے پتہ نہیں چلتا، کب آپ کی مغفرت ہو جائے پتہ نہیں چلتا۔ گناہ میں ملوث ہو کر مر جائیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بخشش ہوگی؟ تو کیوں نہ استغفار کرتے کرتے مر جائیں، اتنی تو امید ہوگی کہ اللہ بخش دے گا، کیونکہ ہماری نیت جو ہے نیک تھی۔ اسی طرح سے اس دعا میں جو ترجمہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ لاسٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ سجدے میں دعا کرنا کیسا ہے۔ تو سجدے میں منہ سے ادائیگی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایسا کوئی حدیث سے اتھینٹیکیشن نہیں ہے کہ آپ سجدے کے اندر دعا جو ہے لمبی لمبی دعائیں کرتے رہیں، سجدے میں ہی جھکے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ آہستہ آہستہ سے پڑھیں، سبحان ربی اعلیٰ، اور بالکل سلو سے پڑھیں، اتنا سجدہ ہو کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی سکونیت اختیار کر لے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اتنا حد تک آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی دل میں تصور ہے، کوئی بات ہے، کوئی اللہ تعالیٰ سے ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کو کچھ بتانا ہے، تو وہ آپ دل میں کر سکتے ہیں، منہ سے ادائیگی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں، اور ایسی معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پرسنل انفارمیشن کے لیے میرا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ پرسنل بات بھی کر سکتے ہیں خواتین کے مسائل کے اوپر۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔